اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ مالک کائنات ہماری عبادت قبول فرما۔ پروردگار تمام علماء و ذاکرین و خان مدخان آل محمد عزاداران سب کی ڈیوٹیاں عبادتیں قبول فرما۔ مسافروں کے سفر بے خطر فرما۔ جو زائرین کربلا عازم سفر کربلا ہیں سب کے سفر بے خطر فرما۔ پروردگار ہر عزادار حسین کو زائر کربلا بننے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے ذمے ایک دعا ہے، علی محمد بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ عطا فرما۔ زرداری برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ سید ذیشان برادر محترم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ان کے علاوہ جتنے بھی معاونین مومنین جہاں جس حوالے سے بھی اس عزاخانے کی خدمت کر رہے ہیں، میرا اللہ سب کی عبادت قبول فرما۔ میرا اللہ غضنفر بھائی کی جھولی آباد فرما۔ پروردگار ہر مومن ہر مومنہ کے دل کی آرزو ہے، ہم کسی دعا پہ آمین بولے نہ بولے مگر اس دعا پہ دل سے آمین نکلتی ہے۔ جلد از جلد زیارت کربلا نصیب فرما۔ آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مذہب حقہ کی حفاظت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما۔ تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے شب و روز ہماری سانسوں کو کعبہ عشق حسین کے طواف کے قابل بنایا ہے، اور درود و سلام ان عظیم بندوں کے لیے کہ جن کے دم سے درود میں بھی دم درود ہے۔ انتہائی واجب الاحترام ارباب معرفت تشریف فرما ہے۔ صراط خدا بزبان خدا، اس عنوان کو لے کے ہم چل رہے ہیں، اور اختتامی مراحل کی جانب ہمارا یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ یہ وہ صراط ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے پہلے ہی سورہ میں بندے سے کروایا ہے، جسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں تو تمام مسلمان متفق ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب،
نماز نہیں ہوتی جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ فاتحہ والا سورہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ اتارا کہاں ہے؟ قلب پیغمبر پہ۔ یہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ سورہ رحمان کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ اتارا کہاں ہے؟ قلب پیغمبر پہ۔ تو میرا دل چاہا کہ میں سورہ فاتحہ بھی اللہ والا مانتا ہوں، سورہ رحمان بھی اللہ والا مانتا ہوں، تو یوں کرتے ہیں کہ آج نماز میں یہ نہیں پڑھتے، یہ پڑھتے ہیں۔ وہ بھی اللہ والا ہے، یہ بھی اللہ والا ہے۔ قبول ہوگی نماز؟ منہ پہ مارے گا، میرا اللہ یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، میں بندہ بھی تیرا، نماز بھی تیری، عبادت بھی تیری، پھر رد کیوں کر رہا ہے؟ آواز آئے گی میرا ہے، عبادت میری ہے، تو مرضی بھی میری ہے۔ تجھے کس نے حق دیا؟ پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جب میں ایک اللہ والے کی جگہ پہ اپنی مرضی سے دوسرا اللہ والا نہیں لا سکتا، پھر تو اللہ والے کی جگہ پہ دنیا والے کہاں سے لے آیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ نماز نہیں ہوگی جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور اس کا ایک تعارف مولا امیر نے ایک مقام پہ بیان فرمایا تھا، جب کسی صاحب نے پوچھا کہ مولا آپ کا علم قرآن کے علم کے مقابلے میں کیسا ہے، تو علی ولی نے فرمایا پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے، اور پورے قرآن کا علم قلب قرآن سورہ یاسین میں ہے، سورہ یاسین کا علم سورۃ الفاتحہ میں ہے، پھر فرمایا سورۃ الفاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، با کا علم با کے نقطے میں ہے، انا نقطہ تو تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ میرے اندر کائنات کا علم ہے، میرے اندر قرآن کا علم ہے۔ اچھا کسی سے یہ ہضم بھی نہیں ہوتی حدیث، علی پانے کے لیے ظرف کا ہاضمہ اچھا ہونا چاہیے۔ بے ظرفوں اور بے قدروں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کچھ اتنے کم ظرف تھے جنہوں نے علی کو دیکھ کے کہا نہ یہ تو بندہ ہے ہی نہیں، یہ تو خدا ہے۔ اچھا بعض اس سے بھی زیادہ کم ظرف نکلے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، علی بھی تو ہم جیسا بندہ ہے۔ یاد رکھ معلمین کے درمیان ممبر کے زینے کی بلندی پہ بیٹھ کے، اور اس سے بلندی ہمارے نزدیک کائنات میں کوئی بلندی نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم نصیری پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم مقصر پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو علی کو اللہ کہے وہ بھی لعنتی ہے، جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی لعنتی ہے۔ وہ بندہ بولے گا جس کا عقیدہ میرے ساتھ بولتا ہے، کیوں؟ وہ بھی لعنتی، یہ بھی لعنتی، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے ہیں۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ شامدود۔ علی پانے کے لیے ظرف بھی عالی ہونا چاہیے، دماغ بھی عالی ہونا چاہیے۔ ایک نقطے میں سارا علم کیسے آ گیا بھائی؟ یہ نقطہ کیا؟ بس یہ ہے نقطہ، اور اس نقطے میں سارا علم۔ بھائی عقل تسلیم نہیں کرتی
تو آپ سے کس نے کہا کہ جو عقلوں میں آئے وہ علی ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی تو نہ کرے عقل. علی آپ کی عقل کا محتاج ہے. علی معجز نما ہے. علماء تشریف فرما ہے معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے. بھائی عقل کہتی تھی کہ آگ جلاتی ہے، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، یہ معجزہ ہے. عقل کہتی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، علی نے مغرب سے نکالا، یہ معجزہ ہے. توجہ ہے. تو آپ کی عقل کہتی ہے کنکر بول نہیں سکتے، محمد کے ہاتھوں پہ آ کے بولے. بھائی عقل کہتی ہے اس دیوار میں خود حرکت نہیں آ سکتی، علی کی ماں کے آنے پہ دیوار بھی در بن گئی. یہی تو معجزہ ہے جو عقلوں میں نہ آئے. تو اتنے نکتے میں سارا علم کیسے آ گیا؟ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا بحمداللہ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے علی سمجھ میں آ رہا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ آج سے آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں، تب موبائل وغیرہ کا اتنا رواج نہیں تھا. 50 سال پہلے آپ نے کوئی ویڈیو بھی دیکھنی تھی تو وہ VCR ٹائپ ہوتے تھے، اس میں وہ ڈالتے تھے اور اس کیسٹ کے اندر پورا بندہ آ جاتا تھا. اتنی سی کیسٹ اور اس کے اندر آپ کا پورا یہ خمسہ آ گیا، گھنٹے کی مجلس آ گئی. اچھا پھر جدید دور آیا، وہ کیسٹ ختم ہوئی، CD آ گئی، اتنی باریک اور اتنی گول سی، وہ 35-40 روپے کی آتی تھی. آپ نے وہ CD پلیئر میں ڈالا، ٹی وی کے اندر مولانا فلاں ذاکر فلاں نوحہ خان سارے آ گئے، اتنی سی CD کے اندر پورا بندہ آ گیا. اچھا دور مزید ترقی کر گیا، CD ختم ہو گئی، پھر میموری کارڈ آ گئے. اتنا سا میموری کارڈ 2 GB کا، 4 GB کا، 8 GB کا. اچھا اس میموری کارڈ میں علماء اکرام کی اشرے بھی آ گئے، کئی کتابیں بھی آ گئیں، لائبریریاں آ گئیں. اب تو دور ہے کہ میموری کارڈ کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے موبائل کی اپنی میموری اتنی ہے کہ آپ ہزاروں کتابیں اتنے سے موبائل کے اندر رکھ سکتے ہیں. ساری دنیا کی لائبریری تیری جیب میں آ جائے تو یہ مان لیتا ہے کائنات کا علم نقطے میں آئے، یہ نہیں مانتا. اور کسی صاحب نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا یا علی آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں. علی نے فرمایا بتائیے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتے 5. فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہتا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے واہ یا علی. فرمایا جس طرح تیری ہتھیلی تیری آنکھوں کے سامنے ہے ایسے اللہ کی کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے. یہ ہے سورۃ الفاتحہ جس میں پورے قرآن کا علم ہے. اچھا اب بندہ گیا اللہ کی بارگاہ میں، رات بستر سے اٹھا، نیند چھوڑی، وضو کیا، موسم کی پرواہ نہ کی، مصلی پہ آ گیا، مانگنے لگا ہے اس سے. اللہ نے فرمایا مانگنے کے طریقے ہیں، مجھ سے مانگنا ہے تو پہلے بتا تو صحیح میں ہوں کون. پھر اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس کا ذاتی نام، رحمان صفاتی نام، رحیم صفاتی نام. اب رحمان اور رحیم کے علاوہ بھی بے شمار صفاتی نام، دعائے جوشن کبیر پڑھیے، کیا کیا اس کے صفاتی نام موجود ہیں. اچھا رحمان کا تعلق بھی بظاہر رحمت کے ساتھ اور رحیم کا تعلق بھی رحمت کے ساتھ. تو میرا اللہ اس بسم اللہ میں تو یہ فرما دیتا بسم اللہ الرحمن الجبار یا بسم اللہ الرحمن القہار. چلیں ایک رحمت والی صفت آ جاتی، ایک قہار والی آ جاتی. جب دونوں کا تعلق رحمت کے ساتھ، یقیناً آواز توحید آئے گی تو ابھی تو اٹھ کے آیا ہے میری بارگاہ میں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے اور بندے کے درمیان جو رشتہ انمول رشتہ ہے وہ رحمت کا رشتہ ہے. تم مانگ تو صحیح. اچھا مانگنے کے طریقے، آپ کے دروازے پہ بھی مانگنے والے آتے ہیں، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو شے مانگنی ہو اس مانگنے سے پہلے آپ کی تعریفیں کریں گے.
کہ بھائی آپ کے کیا کہنے، جوڑی جیوی، شالہ بچے جیون، بچڑے جیون ہیں آپ کی تعریفیں. اور اگر آپ کی چھت پہ علم دیکھ لیا پھر آپ کی تعریفیں بعد میں کریں گے، علم والے کی پہلے کریں گے. مانگنے والا بھی جانتا ہے اس کو اپنا بچہ اتنا عزیز نہیں جتنا علم عزیز ہے. آپ نے جب آپ کی تعریف کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا آپ کے بچے جی، لیکن جب مولا کا علم دیکھا تو کہنے لگا یا علی جوڑی جیوی. ہے علم کی بھی تعریف، آپ کی بھی تعریف. اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں گیا مانگنے کے لیے، خدا نے پوچھا کیا تعریف کرے گا میری؟ اب یہ سوچنے لگا کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں. فوراً کہہ دیا الحمدللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. اچھا ابھی بسم اللہ میں رحمان و رحیم پڑھا تھا، پھر رحمان کہنے لگا، پھر رحیم کہنے لگا. تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو یوم جزا کا مالک بھی ہے. تو ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جائے. اب بندے سے اللہ نے پوچھا اتنی تعریفیں جو کر رہا ہے بتا تو صحیح مانگنا کیا چاہتا ہے؟ تب اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے وہ راستہ دکھا جو تجھ تک پہنچاتا ہے. مجھے وہ راستہ دکھا جو تجھ تک پہنچاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اللہ نے پوچھا اچھا راستے کا تجھے پتہ چل گیا کہ مجھ تک پہنچنے والا، پہنچانے والا کوئی راستہ بھی ہے، کوئی راستے کا بھی تعارف جانتا ہے؟ پھر بندے نے کہا ہاں اتنا جانتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا ہے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. تمہید میری مکمل ہو گئی. یہ راستہ کس کا ہے؟ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا راستہ ان تک، اس تک لے جاتا ہے. راستہ ان کی ملکیت ہے. آپ کے گھر کے آگے والا راستہ اگر آپ کی ملکیت ہے اور آپ اجازت نہیں دیتے کہ اس پہ کوئی چلے تو آپ کا چلنا حرام، کیونکہ ملکیت آپ کی ہے. اللہ تک پہنچنے والا راستہ ملکیت بطول کے بچوں کی ہے. خدا تک جائے مگر یہ راضی نہ ہو تیرا جانا بھی حرام، تیرا رکنا بھی حرام. ابھی قبلہ فرما رہے تھے حق مہر ہے کائنات سیدہ کی. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس پر اللہ کی نعمتیں نازل نہ ہوئی ہوں؟ بھائی کوئی اپنے علاقے کا امیر تلاش کریں، غریب تلاش کریں، گورا تلاش کریں، کالا تلاش کریں، ہر کسی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. وہ ابراہیم کو بھی دے رہا ہے، نمرود کو بھی دے رہا ہے، موسیٰ کو بھی دے رہا ہے، فرعون کو بھی دے رہا ہے، مصطفیٰ کو بھی دے رہا ہے، ابو جہل کو بھی دے رہا ہے، علی کو بھی دے رہا ہے، حسن کو بھی دے رہا ہے، حسین کو بھی دیا، یزید کو بھی دیا. اچھا بظاہر 3 دن تک حسین پیاسے رہے، بظاہر حسین کے پاس کچھ نہ تھا، مگر حسین اپنے اندر وہ طاقت اور معجزہ رکھتا ہے. اگر چاہتا تو پلک جھپکنے کی دیر میں دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا حسین کے خیمے میں آتا، مگر حسین نے نہیں بلایا، پیاسا رہا، بھوکا رہا. بظاہر توجہ، بظاہر کربلا میں حسین سے لے لیا، یزید کو دے دیا. وہ لے کے بھی امتحان لیتا ہے، وہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے. کتنا بدبخت تھا یزید جو سارا لے کے بھی ہار گیا، حسین لٹا کے بھی جیت گیا. اللہ اکبر. حیدری وہ سب کچھ
وہ سب کچھ پا کے بھی ہار گیا، حسین سب لٹا کے بھی جیت گیا۔ تو وہ سب کو دے رہا ہے، اس کی نعمتیں سب کے شامل حال ہیں۔ میں آپ کی بات کرتا ہوں، بھائی آپ سے متوجہ ہوں، ادھر دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کون کون سی نعمت اللہ نے عطا کی؟ آپ کی زندگی نعمت، بچپن نعمت، جوانی نعمت، یہ دیوانی نعمت، بڑھاپا نعمت، گاڑی نعمت، گھر نعمت، سواری نعمت، بچے نعمت، والدین نعمت، بیوی۔ بندے پریشان ہو گئے، نعمت ہی ہے نا؟ ہاں نعمت ہے، سن لیجئے ان کی بھی بات، آپ غصہ کر رہے ہیں مجھ پہ۔ بیوی بھی نعمت، دریاؤں کی روانی نعمت، چشمے نعمت، لہریں نعمت، نہریں نعمت، بچھا ہوا فرش نعمت، سجا ہوا عرش نعمت، چمکتا آفتاب نعمت، دمکتا مہتاب نعمت، نکلتے ستارے نعمت، پھول نعمت، پھل نعمت، گرمی نعمت، سردی نعمت، سانسوں کا چلنا نعمت، دل کا دھڑکنا نعمت، پھولوں کا کھلنا نعمت، خزاں نعمت، بہار نعمت، یہ ملک نعمت، یہ شہر نعمت۔ کتنی نعمتیں ہیں بھائی، شمار کرنا بھی چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اب مجھے یہ بتائیے، ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ میں قبلہ یہ سمجھا ہوں کہ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ہیں، جو علت ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے نہ بناتا میں کائنات کی کوئی شے نہ بناتا، تو ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ اب کہنے دو نا، جس نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ہمیں ملی وہ ذات محمد مصطفیٰ، صلوات بھیجی آقا کی ذات پہ۔ اچھا جب نعمت مل جائے، نعمت، تو نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ گلی میں پھرنے والے کسی جانور کو 4 دن نوالے ڈالیں، میں نام نہیں لوں گا، ممبر کا تقدس یہ ہے کہ نجس کا نام ممبر پہ نہ آئے، یہ پاکوں کا ممبر ہے۔ بہرحال جانور کہہ دیا تو سمجھ جائیے نا، نجیس العین جانور آپ کی گلی میں ہے اور آپ نے اس کو 4 دن نوالے ڈالے، 5ویں دن جب آئے گا نا اور آپ کے آگے دم ہلاتا ہوا آئے گا، دم بھی ہلائے گا اور آپ کے جوتے بھی چاٹے گا آپ کے پیچھے پیچھے، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں؟ وہ اظہار شکر کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ مجھے نعمتیں دینے والا ہے۔ تو میں ایک جملہ کہوں گا علی والوں سے، جانور اظہار شکر کرے تو دم ہلاتا ہے، انسان اظہار شکر کرے تو سر جھکاتا ہے۔ تو گویا منعم کا شکریہ ادا کرنا یہ مذہب بعد میں ہے، نیچر پہلے ہے، فطرت ہے، صرف انسان کی نہیں ہر مخلوق کی۔ جب آپ کو کوئی نعمت دے تو یہ نیچر ہے، فطرت ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں، اور اسلام عین فطرت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو نعمت کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اتنی نعمتوں کا ذکر ہوا، بلکہ ایک مقام پہ تو فرمایا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کے ساتھ، سورہ لقمان میں فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تم پر برسا دیں نعمتیں، جو ظاہری ہیں جو باطنی ہیں، جو شے برسائی جائے وہ قابل شمار نہیں ہوتی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اسبغ کا مطلب ہے اس نے برسا دی،
سورج یہ بارش کا پانی برستا ہے نا، کبھی شمار کر سکتے ہو؟ نہیں۔ تو اللہ نے نعمتیں بھی تم پر، بلکہ قرآن میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم چاہو کہ میں نعمتوں کو شمار کروں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، تم پر برسا دی۔ اسبغ کا مطلب ہے اس نے برسا دی، اور سابغ کہتے ہیں نعمتیں برسانے والے کو۔ اسی لیے مولا امیر نے دعائے کمیل میں فرمایا تھا یا سابغ النعم یا دافع النقم، اے نعمتوں کو برسانے والے، اے بلاؤں کو ٹالنے والے۔ یعنی قرآن میں اللہ نے فرمایا اسبغ علیکم، تم پر برسا دی، اور علی نے فرمایا یا سابغ النعم، اے نعمتوں کو برسانے والے۔ اگر دل ہو تو میں 2 جملے دعائے کمیل پہ پڑھ دوں۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ خیال باطل ہے کہ یہ کلام مولا امیر کا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس کلام میں معافی مانگی گئی ہے گناہوں کی، علی نے تو کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی معصوم ہے، علی عصمت کبریٰ پہ فائز ہے، بلکہ عصمت علی کے گھر کی کنیز ہے، طہارتیں علی کے گھر میں پلتی رہی ہیں، علی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا معاذ اللہ، کوئی گناہ۔ لیکن یہ علی کیوں فرما رہے تھے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، میرا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتے ہیں۔ اے گناہ گارو، علی نہ ہوتے تمہیں امید کا دروازہ ہی نظر نہ آتا۔ یہ تم اور میں گناہ گار تھے جو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، حیا آتا تھا کیسے جائیں اس کی بارگاہ میں، کیسے معافی مانگے۔ علی نے بتایا گناہ گار ہو تو کیا ہوا، میں بھی تو شفیع المذنبین ہوں نا، میں بھی تو شفاعت کروں گا، آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تمہیں کلمات دے رہا ہوں، یہ میرا کلام خدا کی بارگاہ میں پڑھ دینا، کلام میرا ہوگا، معاف خدا کر دے گا۔ ہمیں بتایا، یہ گناہگاروں کو سمجھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگنا ہے، کیسے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو علی کا کلام ہے، کلام خود بتا رہا ہے کہ میں علی کا ہوں۔ کلام الامام امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اسی دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے یا سریع الرضا۔ خدا کی قسم اگر اس جملے پہ بھی ساری رات پڑھا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے، یہ علی کس کو فرما رہے ہیں؟ بھائی خدا نہ خواستہ 2 بندے آپس میں ناراض ہو جائیں یا کوئی مقدمہ دائر کیا جائے قتل کا، اور بات ہو صلح و صفائی کی، پہلے راضی وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، پہلے راضی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، پہلے راضی وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، طاقت والا جلدی راضی نہیں ہوتا، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہو، عموماً وہ جلدی راضی نہیں ہوتا۔ لیکن علی فرما رہے ہیں کس کو؟ اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے، جو قادر مطلق، جو ہر اقتدار کا مالک، جو مختار کل، ہر طاقت و قدرت کا سر چشمہ، اس سے علی فرما رہے ہیں سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے۔ اب خدا بھی فرماتا ہے مجھے راضی کرنا ہے نا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے نام جاگیریں کرواؤ، مجھے آ کے دولت دو، میں لالچ میں نہیں آ کے راضی کرتا۔ ہاں اگر مجھے راضی کرنا ہے نا تو شب کی تاریکی میں جب دنیا سو جائے اپنے بستر سے اٹھنا، میری بارگاہ میں آنا، آنکھ سے ایک قطرہ نکالنا، تیرا آنسو نکلے گا، معاف کرنا میرا کام ہے۔ یعنی اس کو راضی کیا جاتا ہے، اس کو راضی کیا جاتا ہے ایک آنسو کے قطرے سے، اور وہ راضی ہو جاتا ہے۔ کیا مولا امیر کا جملہ، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اس کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بندے کی کمزوری مولا امیر نے بیان کی، صرف دعا ہی ہے، اور کیا ہے؟ وہ طاقت رکھنے والا تیری دعا کو سنتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا اے علی والو، ناز کیا کرو کہ تمہیں علی کا دروازہ ملا ہے۔ اگر 2 بندے آپس میں ناراض ہو جائیں اور ایک چاہتا ہو کہ میں دوسرے کو راضی کروں،
مگر شرمندگی کے مارے سامنے نہیں جاتا۔ پھر وہ کیسے کسی تیسرے چوتھے کو اندر لاتا ہے کہ تو آ اور میری صلح صفائی کروا دے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو گناہوں میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ میری بارگاہ میں آتے بھی تجھے شرم آتی ہے تو پریشان نہ ہو، میں نے 14 در تیرے پاس بھیج دیے ہیں، ان میں سے کسی کا دامن پکڑ لے، سفارش وہ کریں گے، معاف میں کر دوں گا۔ علی کا واسطہ دے، حسن کا واسطہ، سیدہ کا واسطہ دے۔ خدا کی قسم، علم میرے سامنے ہے، علم کے سائے میں بیٹھا ہوں، علمین کے سائے میں بیٹھا ہوں، اگر سیدہ کا واسطہ دیا جائے تیری نیت بھی ٹھیک ہو، ممکن ہی نہیں کہ خدا رد کر دے، ممکن ہی نہیں کہ خدا رد، سیدہ کا واسطہ۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ اب نعمتیں تو ہر بندے پہ نازل ہوئیں، اور سب سے بڑی نعمت میں نے کیا عرض کیا؟ وہ نعمت جس کے صدقے میں باقی نعمتیں ہیں، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ اچھا، قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اب سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ مصطفیٰ۔ شکر کرو گے تو اضافہ ہوگا۔ اب اس نعمت کا کس نے شکر کیا اور کس نے کفر کیا؟ مجھے بتاؤ، جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ شکر کر رہے ہیں، جو نبی کو معاذ اللہ جاہل کہیں وہ شکر کر رہے ہیں، جو نبی کو 40 سال تک نبی نہ مانے وہ شکر کر رہے ہیں، جو نبی کے مانگنے پہ بھی قلم دوات نہ دیں بھائی وہ شکر کر رہے ہیں، جو نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئیں وہ شکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ تھا شکر کرو گے تو نعمت اور دوں گا، نہیں کرو گے تو نہیں دوں گا۔ اب جنہوں نے شکر ہی نہیں کیا انہیں محمد کے بعد کوئی محمد جیسا ملا بھی نہیں۔ تمہارا حق بنتا تھا یہاں نعرہ لگاؤ، کیونکہ تم وہ قوم ہو جس نے شکر کیا، جس نے محمد کو ویسا مانا جیسا خدا نے منوایا۔ ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے، بلکہ تب سے مانتے ہیں جب آدم بن رہا تھا۔ میرا نبی تب نبی تھا جب کچھ بھی نہ تھا۔ شکر کرو گے تو وہ نعمت میں اضافہ کرے گا۔ اس قوم نے نبوت محمد کا شکر عطا کیا، اس نے ولایت علی عطا کر دی۔ تم شکر کرو وہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ بھائیو تمہارے شکر میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تم شکر کر کے تو دیکھو، پھر اس کی نعمتیں بھی دیکھنا۔ تم نے محمد کا شکر ادا کیا، اس نے علی دے دیا، پھر تم نے علی کا شکر ادا کیا، اس نے حسن دے دیا، تم نے پھر شکر ادا کیا، اس نے حسین عطا کیا، تم نے حسین کا شکر ادا کیا، اس نے سجاد عطا کیے، تم نے سجاد کا شکر ادا کیا، اس نے باقر عطا کیے، تم نے باقر کا شکر ادا کیا، اس نے جعفر عطا کیے، تم نے جعفر کا شکر ادا کیا، اس نے کاظم عطا کیے، تم نے کاظم کا شکر ادا کیا، اس نے رضا عطا کیے، تم نے رضا کا شکر ادا کیا، اس نے تقی عطا کیے، تم نے تقی کا شکر ادا کیا، اس نے نقی عطا کیے، تم نے نقی کا شکر ادا کیا، اس نے عسکری عطا کیے، تم نے عسکری کا شکر ادا کیا، اس نے حجت دورہ عطا کر دی۔ یہ جو آج مہدی کی غیبت کو نہیں مانتے، ان کے بڑوں نے محمد کا شکر ادا نہیں کیا۔ بھائی یہ تو اس کی نعمتوں کا پانی لیجیے، صلوات بھیجیے بارے دیگر سیدہ کی ذات پہ۔
آواز بڑھاؤ. علی 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 علی. سارے بولو. پیچھے والے. حیدری. جیو. جنہوں نے آج والے محمد کی غیبت کو نہیں مانا، ان کے بڑوں نے کل والے محمد کی نبوت کو نہیں مانا، کیونکہ یہ اسی شکر کا ایک تسلسل ہے. اس کا وعدہ تھا تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں دوں گا. اب جس کو ملی نہیں نعمت وہ روئے اپنے مقدر پہ. ہم تو خوش ہیں، راضی ہیں، مطمئن ہیں. ہمیں اللہ نے وہ امام دیا کہ جو لوگوں کو دکھتا بھی نہیں پھر بھی منواتے ہیں. ہم نہ نظر آنے والے کو بھی بلوں سے نہیں منواتے، قرآن سے منواتے ہیں. جیو حیدری. اچھا بات یہاں تک ذرا روکیے گا. یہ تو ان نعمتوں کا میں نے ذکر کیا جو مجھ پہ اور آپ پہ نازل ہوئیں. وہ کون سی ہے جس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں ہے؟ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو بھائی پیچھے والے؟ بیدار ہونا میں نتیجہ دے رہا ہوں. ایک اور آیت پڑھتے ہیں قبلہ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. میرے امام ششم کے دور میں ایک بندہ تھا اور وہ آ گیا. اس نے بولا یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا؟ آقا نے فرمایا آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہنے لگے مولا یہ گندم روٹی چاول یہ پانی آٹا. فرمایا اچھا ہاں مولا. آقا نے فرمایا اگر تیرے گھر میں کوئی بندہ آئے مہمان بن کے اور تو اس کے آگے کھانا رکھے، جب وہ جانے لگی اور تو روکے کہ رکو ذرا حساب دے کے جانا. کہنے لگا مولا میں کوئی بخیل ہوں؟ مولا نے فرمایا اس سے بخیل سمجھا ہے؟ کہتا نہیں مولا پھر آپ بتائیے کہ یہ کون سی نعمت ہے جس کا سوال ہوگا. علی کے علی لال نے سینے پہ ہاتھ رکھا. فرمایا قیامت کے دن بھرے محشر میں نبیوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے، بندوں کے سامنے اللہ ہر کسی سے جس نعمت کا سوال کرے گا وہ ہماری ولایت ہے، وہ ہماری ولایت ہے. کسی نے میرے 5ویں مولا سے پوچھا تھا مولا دین کیا ہے؟ آقا نے فرمایا 5 چیزوں کا نام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہماری ولایت. روایت اتنی نہیں آگے ہے. اس نے کہا مولا ان 5 میں سے افضل کیا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. اس نے کہا مولا نماز اللہ کی، روزہ اللہ کا، حج اللہ کا، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ولایت آپ کی افضل کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا سن نماز میں گنجائش ہے، روزے میں گنجائش ہے، حج و زکوٰۃ میں گنجائش. مولا وہ کیسے؟ فرمایا نابالغ ہو تو معاف، نماز معاف، نابالغ ہو سوال نہیں ہوگا، موج کر، کھیل کود نہیں پوچھا جائے گا. بالغ ہو گئے اب اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کے پڑھ، نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں میں پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا دل میں پڑھ لے. گنجائش مگر معاف نہیں ہے، گنجائش ہے. اگر سفر میں ہے تو قصر کر، ظہر اثر عشاء 2 رکعت پڑھ لے، تھک جائے گا. روزہ گنجائش ہے، نہ بالغ ہو تو معاف، کھا پی موج کر، کیا یاد کرے گا. لیکن اگر بالغ ہو گیا اب رکھ، بیمار ہے تو نہ رکھ. خواتین مخصوص ایام نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا. بیمار ہو تو رکھ لینا، توجہ ہے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا اگر بیماری کی وجہ سے چھوڑا. حج نابالغ ہو تو معاف.
موج کر، کھا پی، بالغ ہو گئے پھر بھی واجب نہیں، صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، پیسہ ہے پھر کر، نہیں ہے معاف کیا گھر بیٹھا رہے، زکوٰۃ نابالغ ہو تو معاف نہ ادا کر، مگر بالغ ہو گیا ابھی بھی واجب نہیں جب تک صاحب نصاب نہیں ہوتا، زکوٰۃ تب واجب جب صاحب نصاب نہیں تو معاف، مگر ہماری ولایت بچے پہ بھی واجب، جوان پہ بھی واجب، بوڑھے پہ بھی واجب، مرد پہ بھی واجب، خاتون پہ بھی واجب، بیمار پہ بھی واجب، صحت مند پہ بھی واجب، ہاں ایک ہے جس پہ ولایت واجب نہیں، وہ ہے دیوانہ۔ اب بے وقوف کیا جانے کہ ولایت کیا ہے۔ ولایت عقل والوں کے لیے ہے بھائیو، ولایت ماننے کے لیے کوئی شرط نہیں، ہاں بس ایک شرط ہے، عقل ہو۔ یہ ہے ہماری ولایت جو ساری عبادتوں سے افضل۔ یہی وجہ ہے میرے نبی نے مولا امیر سے فرمایا تھا، اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو، ساری زندگی عبادت کرے، قیام و سیام میں زندگی گزار دے، پیدل حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کیا جائے، مگر میں محمد کہہ رہا ہوں اگر اس کے دل میں تیری محبت و ولایت نہیں، جنت دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ ولایت کا سوال ہوگا، ولایت۔ فرمایا اس نعمت سے مراد ہماری ولایت ہے۔ اب میں جملہ پڑھوں گا جو کل میں نے چھوڑا تھا آج کے لیے، آپ جیو۔ بھئی نعمتیں دینے والا کون ہے؟ وہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج چوک میں کوئی کھڑا ہو جائے اور بعد میں لنگر تقسیم ہو، وہ لنگر دیتے ہوئے پہلے ٹافی دے گا، پھر وہ بڑی نعمت پہ آ جائے گا، سینڈوچ اس نے نا پیک کر کے دینا شروع کر دیے، پھر اس نے اس سے بھی بہترین دینا شروع کیا، مثلا بریانی بھیج دی، بریانی دے دی، اچھا پھر اس نے چاہا کہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز دوں، پھر اس نے قورمہ پیک کر کے دے دیا، یعنی جو جو اس کے نزدیک بڑھتا گیا۔ اب جب اس کے پاس کوئی بندہ گیا، بھائی مجھے اور دو، اس نے کہا بھائی یہ تھوڑا ہے، تمام ہو گیا بس۔ یہ اس کا کہنا کہ تمام ہو گیا یہ دلیل ہے کہ جو میں نے آخر پہ دیا ہے نا، اس سے بڑھ کے میرے پاس اور کچھ نہیں۔ نعمتیں دینے والا کون؟ جس کے خزانے میں کمی نہیں۔ اور اس نے نعمتوں کا سلسلہ شروع کہاں سے کیا تھا؟ وہ آدم کے دور کا، بلکہ اس سے بھی پہلے نعمتیں ہی تھیں اس کی۔ آدم کو نعمتیں دی، آدم کی امت کو نعمتیں، نوح کو نعمتیں دی، نوح کی امت کو، ابراہیم کو نعمتیں، ابراہیم کی امت کو، موسیٰ کو نعمتیں، موسیٰ کی امت کو، عیسیٰ کو نعمتیں، عیسیٰ کی امت کو، یوسف کو نعمتیں، یوسف کی امت کو، یعقوب کو نعمتیں، یعقوب کی امت کو، محمد کو نعمتیں اور محمد کی امت کو۔ مگر کہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اب بس نہیں، وہ دے رہا ہے، اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں۔ مگر جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، تب اللہ نے جبریل کو بھیجا، محمد سے کہہ دے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج نعمتیں تمام۔ پتا چلا وہ نعمتیں دینے والا جس نعمت میں کہے اب بس، اس نعمت عظمیٰ کو ولایت علی کہتے تمام۔ بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں، سارے مل کے حیدر حیدر شکریہ، مہربانی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اب جس کے مقدر میں یہ نعمت نہیں آئی، جائے جہنم میں روئے اپنے نصیبوں کو۔ ہم کیوں نہ علی علی کریں، اللہ نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا کی ہے۔
تو جو راستہ تمہیں خدا کی طرف لے کے جاتا ہے وہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے۔ اگر دل ہو تو میں ایک اور روایت پڑھ دوں قبلہ، یہاں آئی ہوئی ہے میرے۔ مسجد نبوی اللہ کا گھر، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے صحن کا منظر کیا تھا؟ جتنے دروازے تھے سارے بند، بس اس کا کھلا رکھا جس گھر کے افراد ہر وقت آنے کی قابلیت رکھتے تھے، جو طاہر تھے، طہارت جن کے گھر کی کنیز تھی۔ اللہ کا گھر، علی کا در۔ کسی نے کیا خوب کہا، شہید محسن نقوی نے، جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے گھر کے نہایت قریب ہے۔ مسجد نبوی اور علی کے گھر کا در، بلکہ یوں کہوں محمد کے در کے گھر کا در اللہ کے گھر کے صحن میں کھلتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود میرے نبی کے صحابی تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی، عرض کیا یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں علی آ گئے۔ اب مثلاً یہ دروازہ ہے، آپ مجھ سے محو گفتگو، میں آپ سے محو کلام۔ انسان کی نیچر ہے، جب بھی کوئی آئے گا میرا چہرہ بھی یوں مڑے گا اور آپ کا چہرہ بھی مڑ جائے گا، دیکھیں گے کہ کون آ گیا۔ بات مجھ سے کر رہے ہوں گے اور چہرہ وہاں مڑے گا، پھر مڑے گا دیکھیں گے اور پھر بات شروع ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں علی آ گئے۔ علی کا ایک قدم اپنے گھر تھا، دوسرا خدا کے گھر تھا۔ یہاں علی آئے، عبداللہ ابن مسعود کا چہرہ فوراً علی کے چہرے کی طرف مڑا۔ علی کو دیکھ کے پھر عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے فرمایا عبداللہ حد ہو گئی، دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو، یہ صراط مستقیم۔ ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم۔ توجہ ہے؟ تو یہی راستہ ہے 12 کا، یہی راستہ ہے 14 کا۔ انشاءاللہ کل میرا دل ہے کہ میں آپ کو وہ مجلس سناؤں گا جو کربلا کے بعد پہلی مجلس ہوئی تھی، کیونکہ کل میری یہاں اس خمسے کی آخری مجلس ہے، بلکہ پورے عشرے کی جو سلسلہ چل رہا ہے کل آخری مجلس ہے۔ تو کل ہم اپنی مجلس نہیں پڑھیں گے، کل کربلا کے بعد مبلغ ولایت علی، وکیل ولایت علی، محافظ ولایت علی، امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ وعدہ ہو گیا بشرط صحت و زندگی۔ اور آج کی گفتگو یہیں پہ تمام کرتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے والا جو راستہ ہے وہ علی ہے، وہ علی کے بچوں کا راستہ ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ تم اس در کو چھوڑو اور خدا کے در تک چلے جاؤ، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ آج 9 سفر بھی ختم ہو گئی، صبح 10 آ جائے گی، صرف 10 دن رہ گئے ہیں، بہن نے بھائی کا چہلم منانا ہے۔ اور یہ اشرا بھی اشرا 40 کے نام سے ہے نا، چہلم کا اشرا، چہلم کی مجلس سے۔ میں منت کروں گا جوانوں، کوئی بھی چہلم کے دن گھر میں نہ بیٹھے۔ ہاں اگر کربلا جا رہے ہو تو تمہاری فضیلت، تمہیں شرف خدا نے عطا کیا، لیکن اگر نہیں بلایا نا حسین نے، مایوس نہ ہونا، تو اپنی چھت پہ جا کے ایک دفعہ کہہ دینا اے غریب، اے 3 دن کے پیاسے تجھ پہ ہمارا سلام، حسین تمہیں اپنے زائروں میں شمار کر دیں گے۔ مگر گھر نہ بیٹھنا، گھر سے نکلنا۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں میری آواز، تمہاری گود میں چھوٹے بچے بھی ہوں پھر بھی نکلنا۔ کوئی ضعیف بیٹھا ہے ویل چیئر پہ چلنا پڑے تو چلنا۔ جوانوں گھر نہ بیٹھنا، چلنا، جتنا چلنا پڑے چلنا۔
پاؤں میں ورم بھی آ جائے نا تو پھر بھی چلنا، پیاس بھی لگے پھر بھی چلنا، گرمی بھی لگے پھر بھی چلنا، کیونکہ شام سے بہن نے چل کے کربلا آنا ہے۔ یہ اس بہن کی سنت ہے جو بے کفن چھوڑ کے گئی تھی، اب سوچ رہی ہے میں بھائی کی قبر پہ جاؤں، میرا بھائی کربلا میں آباد بھی ہے۔ مجھے معاف کرنا بزرگ فرما رہے ہیں، اتنی بڑی محسنہ سادات ہے علی کی بیٹی، جس نے اپنے بچے قربان کیے، شبیر کا سجاد بچا لیے، اور سیدو تم پہ احسان ہے علی کی بیٹی کا۔ بس عزادارو شام میں اللہ جانے کیسے کیسے وقت گزارا، شام کے زندان میں ایک مرتبہ زندان سے سید سجاد کو دربار میں یزید نے بلایا، اور بلا کے یہ ملعون کہنے لگا، سید سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ رہائی کا نام سنا غیرت کا بیمار تڑپ گیا، فرمایا رہا؟ میں خود جواب نہیں دوں گا، میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ بنت علی کے پاس آئے، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، بتا کیا حکم ہے؟ علی کی بیٹی نے فرمایا ظالم سے کہہ دے میرے 3 مطالبے ہیں، پورے کر لے، میں شام سے چلی جاؤں گی۔ میرا پہلا مطالبہ ہے مجھے گھر ایک خالی کر کے دے، میرے بھائی کا ماتم کرنا ہے، میں جی بھر کے ابھی بھائی کو رو نہ سکی۔ میرا دوسرا مطالبہ ہے کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے جو ہمیں مدینے تک چھوڑے۔ میرا تیسرا مطالبہ ہے میرا لوٹا ہوا سامان واپس کرے، میرے پیاروں کے سر مجھے دے دے۔ عزادارو یہ پیغام میرے مولا نے یزید کو پہنچایا، یہ ظالم کہتا ہے اے سید سجاد 2 مطالبے تو پورے کر دوں گا، گھر بھی خالی مل جائے گا، بشیر کو ساتھ بھیجوں گا، لیکن معاف کر تیسرا مطالبہ کیسے پورا کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کا امامہ کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا۔ یہ بغیرت کہتا ہے تو قیمت لے لے، معاف کر دے۔ قیمت کا نام آیا، سجاد تڑپا، فرمایا حیا نہیں آتا، کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی؟ کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی؟ بس عزادارو روایت میں ہے گھر خالی کیا گیا، علی کی بیٹی نے مجلس کی بھائی کی، شام کی عورتوں کو بلایا اور بلا کے کہنے لگی اے شام کی عورتوں، جب میں شام میں آئی تھی نا تم نے جی بھر کے مارا تھا، آؤ میں جا رہی ہوں، اگر کسی کی حسرت رہ گئی ہو میں زینب حاضر ہوں۔ بیویوں نے رو کے کہا معاف کرنا، ہمیں تجھے پہچانا نہیں تھا۔ عزادارو اب بیویوں نے ایک جملہ کہا، اے بنت علی آپ تو جا رہی ہیں، ہمیں کچھ تو دے کے جائیے، ہمارے کچھ تو حوالے کیجئے، ہمیں کچھ تو حکم دیجئے۔ زینب کبریٰ نے تڑپ کے کہا ارے میں جا رہی ہوں، میرا احسان مان لینا، میری منت مان لینا، میں شام میں سکینہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، ارے ہو سکے تو چراغ جلا دینا، اور سکینہ کو تنہائی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رو لو ماتم کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اجڑی بہن کا مقدر تھا، جب بھی روتی تھی کوئی تعزیانے مارتا تھا، کوئی چادر لوٹتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بعض روایتوں میں ملتا ہے کچھ سامان بھی واپس کیا گیا۔ زندان شام علی کی اجڑی بیٹیاں، سب سے پہلے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر آئے، سر لانے والے نے پہلے علی اکبر کا سر پیش کیا، علی اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں آگے بڑھی، اکبر کا سر سینے سے لگایا، زلفوں کو ٹھیک کیا، اب سر آیا حسن کے یتیم کا، اب ام فروہ آگے بڑھی، اپنے یتیم کو سینے سے لگایا اور رو کے کہا میں نے تو تیار کر کے بھیجا تھا،
اور تیرے چہرے پہ نشان کیسے؟ عزاداروں سر آتے گئے، بیویاں آتی گئی، ایک سر غریب کربلا کا آیا۔ اب ہر بیوی نے ماتم کیا، اور چھوٹی اولاد والوں ایک سر 6 مہینے کے لال کا۔ اب ہر ماں آگے بڑھی اور واسغرا کہنے لگی، عزاداروں سنو گے جملہ، حسین کا سر آیا، بیویوں نے کہا واہ حسینہ۔ اکبر کا سر آیا، بیویوں نے کہا واہ اکبرہ۔ قاسم کا سر آیا، واہ قاسمہ۔ اب وہ سر آیا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں تھا۔ جب یہ سر آیا، ہر بی بی نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا، واہ حجابہ، آئے پردہ لٹ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں اب 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، اب کوئی ماں آگے نہیں گئی۔ سر لانے والے نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بنت علی کی آواز آئی، ارے میں زندہ ہوں، مگر کیا کروں، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا تھا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اے بنت علی، صدقہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بچ جائے، نہ تیرا صدقہ بچا نہ تیرا اکبر بچا۔ جوانوں کے سر آئے، تسلی سے سنو، کوئی جلدی نہیں معلوم کس کی زندگی کی آخری مجلس ہو۔ جوانوں کے سر آئے، ماتم کیا۔ آخر میں ایک گٹھری لائی گئی، قیدیوں کی سالار علی کی بیٹی آگے بڑھی، گٹھری کھولی، کھلنا تھا گٹھری کا، آواز دی بھابی رباب آئیے آپ کی چادر آ گئی، بھابی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی، اماں فضا تیری چادر آ گئی۔ اب مجھے معاف کرنا ہے کہ جملہ کہوں گا، آخر میں ایک چادر نکلی، یہ بڑی چادر نہیں تھی، یہ چھوٹی سی چادر تھی۔ جب یہ چادر آئی، ہر بی بی قبر سکینہ پہ گئی اور رو کے کہا سکینہ تیری چادر آ گئی۔ پڑھوں آگے، اجازت دیتے ہو تھوڑا پڑھ لوں۔ شام سے چلا یہ قافلہ، سجاد ہمارے قافلے میں کالے پردے لگاؤ، کالے علم لگاؤ، اماریوں کے پردے کالے ہوں۔ یہ قافلہ چلتا گیا، چلتا گیا، ایک موڑ آیا۔ سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں یہ چوک ہے، یہاں سے 2 راستے جاتے ہیں۔ سجاد کہاں؟ فرمایا ایک مدینہ کو، ایک کربلا کو۔ اماں بتا کہاں جانا ہے؟ کربلا کا نام سنا تڑپ گئی۔ سجاد میں بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، مجھے ایک مرتبہ بھائی کی قبر پہ لے جا۔ یہاں سے زینب کا قافلہ چلا اور وہاں کربلا میں قبر حسین پہ نبی کا بوڑھا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری آیا اپنے دوست عطیہ کے ساتھ۔ یہ لوگ کربلا میں پہنچے، جابر نبینا ضعیف ہو گئے تھے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے عطیہ سے کہا مجھے حسین کی قبر پہ لے جا۔ عطیہ نے کہا اے جابر مجھے نہیں معلوم قبر حسین کہاں ہے۔ قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے جابر نے 3 دفعہ کہا یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ دیکھ جابر سلام کرنے آیا، عزاداروں قبر شبیر سے آواز آئی نانا میرا بھی سلام۔ اب جابر قبر شبیر پہ گر گیا اور روتا جا رہا تھا۔ اچانک عطیہ تڑپا، جابر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جابر اٹھو، کوئی قافلہ آ گیا ہے۔ جابر نے کہا کون سا قافلہ؟ جابر کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ عطیہ نے کہا کوئی قافلہ ہے، مجھے خطرہ ہے دشمن نہ آ جائے۔ جابر نے کہا کوئی نشانی قافلے کی؟ اب عطیہ نے غور سے دیکھا، کہنے لگا آگے آگے ایک ضعیف بیمار ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، داڑھی کا رنگ سفید ہے، اس کی انگلی کے ساتھ 5 سال کا بچہ ہے، پیچھے کالے پردوں والی اماریاں ہیں۔
کچھ بیویاں ہیں جنہوں نے کالی چادریں لی ہوئی ہیں. جابر کہتے ہیں یہ دشمن کا قافلہ نہیں ہے. اب جابر قریب آیا, دور سے سجاد نے جابر کو آتے دیکھا اور رو کے کہا نانا جابر میرا سلام. جابر نے کہا مجھے تو بتایا گیا کوئی ضعیف آیا. ارے ضعیف تو مجھے نانا کیوں کہہ رہا ہے؟ جابر نے کہا نانا میں ضعیف نہیں, میں تیرا سجاد. جابر تڑپا رہے سجاد تیری کمر کیوں جھک گئی؟ سجاد نے کہا نانا میں نے شرابیوں میں زینب کو دیکھا, اور نانا میں نے زندان میں اور بہن کا جنازہ. سجاد قافلہ لے کے بابا کی قبر تک آیا. بنت علی نے کہا سجاد مجھے بس حسین کی قبر پہ لے جا. علی کی بیٹی چلتی چلتی روتی روتی اونٹ سے گر کے گئی بھائی کی لاش پہ. ابھی قبر دور تھی, ناکہ دور تھا. زینب نے ناکے کے پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا, گر گئی اور بھائی کی قبر پہ آئی. ایک جملہ کہا عزادارو, کہنے لگی بھیا اٹھ دیکھ زینب آ گئی. بھیا میرا وعدہ پورا ہو گیا. بھیا میں دین بچا کے آ گئی, لیکن بھیا مجھے معاف کرنا. بھیا جو تو نے مجھے امانت دی تھی وہ میرے ساتھ نہیں آئی. بھیا وہ شام رہ گئی. اس کے بعد زینب نے کہا سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے جا. آزادارو جب عباس کی قبر آئی, زینب نے قبر کو دیکھا اور کہنے لگی سجاد میں نے اصغر کی قبر کا نہیں کہا, میں نے عباس کی قبر کا کہا. سجاد نے رو کے کہا اماں یہ تیرے عباس کی قبر ہے. اماں مجھے جتنا ملا تھا اور میں نے دفن کر دیا. ماتم حسین